سید تو اللہ ہے. یہ پوری نہیں ہوئی بات ابھی. پھر پوچھا گیا من السید یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا السید هو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. ارے سید تو یوسف ہے جو یعقوب کا بیٹا ہے، یعقوب جو اسحاق کا بیٹا ہے، اسحاق جو ابراہیم کا بیٹا ہے. ایک مقام پر یہ اور ایک مقام پر پھر فرمایا یوسف بھی سید ہے، آمنہ کا لال بھی سید ہے. انا سید ولد آدم یوم القیامہ. پوری اولاد آدم کا سید و سرور میں خود ہوں محمد عربی. حضرت علی شیر خدا کے بارے میں بھی فرمایا علی سید العرب. ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی فرمایا علی سید العرب. ابو بکر بھی عرب والوں کا سید ہے. حدیث دکھانا ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر ایک اکٹھا ہی فرمایا علی ابو بکر سید العرب و علی سید الشباب اہل العرب. ابو بکر سب عرب والوں کا سید ہے اور علی سید کے جوانوں کا جو ہے وہ سید ہے، عرب کے جوانوں کا سید ہے. اور وہ جو حدیث ہے سرکار کی جامع ترمذی میں ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ سعد من الاولین والآخرین. اگلا جملہ بھی سن من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. ابو بکر و عمر تو بڑی عمر والے لوگوں کے سید ہیں، جنت والے جو لوگ نبی اور رسولوں کے بعد سب پر ان کی سعادت پاری ہے. عزیزان گرامی کو پھر حسنین کریمین کے بارے میں بھی رات کو میں نے ایک محفل میں حدیث سنائی. لمبی حدیث ہے، میں نشست کے بڑھ جانے کی وجہ سے زیادہ گفتگو نہیں، کیونکہ حضرت قاری صاحب جاتے جاتے ٹھہر گئے کہ زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی. میں مختصر کرتا ہوں عزیزان گرامی. حضرت ابو بکر عمر کو بھی سید کہا اور حضرت علی کے بارے میں تو سرکار نے ایسے الفاظ لکھے کہ جس پر کوئی قید ہی نہیں لگ رہی. یہ کہولا کی قید نہیں، پھر شباب کی قید نہیں. حضرت علی کے بارے میں یا علیو سید فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا کا بھی سید ہے، آخرت کا بھی سید ہے. اور حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. ان کی ماں کے بارے میں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کرتا اتار کے دیا اپنے باپ کو. باپ نبی ہے. آپ آج جو بندے کہتے ہیں بھئی ان کی قمیضوں کو لینا، ان کا سہارا تلاش کرنا یہ شرک ہے. خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بات کریں نا کہ کرتا دے کے سومنات کا مندر فتح کیا تھا اس نے. کہتے جی بتاتے رہو تمہارا کیا ہے، جہاں سے چاہو لے آؤ باتیں. میں نے کہا جہاں سے نہیں، قرآن سے. اور حضرت یعقوب نبی ہیں آپ. اگر کرتا رکھنا جائز نہ ہو، ان کے وسیلے کی ضرورت نہ ہو، ان کا وسیلہ جائز نہ ہو، یعقوب کو تو پہلے کہنا چاہیے تھا چھوڑو بھائی کیا لے آئے. میں نبی ہوں، آپ میرا بابا نبی ہے، میرا چچا نبی ہے، میرا دادا نبی ہے، میں اتنے بڑی عظمت والا رب سے دعا مانگ لیتا ہوں. حضرت یعقوب نے بھی فرمایا لا کرتا لے آیا ہے. قرآن سے پوچھ لے گئے تو کرتا رکھنے کی دیر فرتت بصیرہ، ان کی نبینا آنکھیں روشن ہو گئی. میں کہتا ہوں وہ رب جو یوسف کے کرتے میں چھپا رکھے محمد عربی کے جبے میں چھپا کے ہونا رکھے. کیا ہو گیا ہے. عزیزان گرامی قدر بات میں بڑھانا نہیں چاہتا. حضرت عیسیٰ کے صحابی برنباس کہتے 70,000 مریض ہم نے شفا ملتے دیکھا. ساتھ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وحی الموتى باذن اللہ. یہ تو بیمار تھے نا شفا پا گئے، فرمایا مردے لے آ زندہ کر کے لوٹا دیتے. حضرت عیسیٰ کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوں، محمد عربی کی ٹھوکر سے کیوں نہ زندہ ہوں. اور اگلی بات بھی سن فَأُنَبِّئُكُمْ آتَاكُمْ مَا تَكْفِي بَيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں حارس بات سے حارس بات چھوڑ کے ہزار کھا کے کیا چھوڑ کے آئے. ایمان سے کہنا حضرت عیسیٰ بتائیں، آمنہ کا لال نہ بتائیں. کتنی دریدہ دہنی ہے تیری، کتنا منہ پھٹ ہو گیا ہے تو کہتے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. ارے نبی آمنہ کا لال تو اپنی عظمت کے ساتھ ہے. جو اس کے نبی ہوں، جو ان کے امتی بننے کی خواہش کریں تو نبی کہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں گھر میں کیا رکھا ہے کیا چھوڑا ہے. اور سرکار کی اپنی عظمت کا تو کہنا ہی کیا ہے. یہاں پر اگر اجازت دے تو پھر ایک بات حضور غوث اعظم کی بھی سناؤں.
سبحان اللہ، سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاس، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، شمع لاسانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ماہ کیلاں، مرکز دائرہ قطبیت، مصدر فیضان ولایت، مظہر انوار رسالت، غوث اعظم عبد القادر جیلانی، وہ جن کی شان میں سلطان باہو بھی بولے، جن کی شان میں سلطان باہو بھی بولے تو کہتے سلطان العارفین، عارفوں کا بادشاہ اور حقیقی بادشاہ، آج کل والوں جیسا نہیں، دنیا داروں کو جوتی کی نوک پہ نہ لکھے، بڑے بڑے مغل فرمان روا دروازے پہ آئے، بڑے بڑے مغل فرمان روا دروازے پہ آئے، آنکھ ملا کر بات کرنا نمو سے اس کی توہین سمجھے۔ وہ سلطان باہو غوث اعظم کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ اے تن میرا پردے پردے تے جوں دردی دیاں لیراں ہو، اینا لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہوں، سلطان باہو کا وظیفہ میراں میراں، فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، تے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں غور کے دیول بچا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑا حجا۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں بغداد کے منبر پہ چڑھ کے، لولا اللہ لولا لجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون انتم بین یدی کالقواریر یراما فی بواطنکم وظواہرکم، اللہ کی قسم اگر میری زبان پر شریعت کی مہر نہ ہو میں تمہیں وہ بتاؤں جو گھر سے کھا کے آتے ہو، وہ بتاؤں جو گھر میں چھوڑ کے آتے ہو، میرے سامنے تیرا ظاہر و باطن شیشے اور کانچ کی بوتل کی طرح ہے، جس کا اندر بھی نظر آتا ہے جس کا باہر بھی نظر آتا ہے، جس نبی کی امتی کا یہ حال ہو۔ عزیزان گرامی قدر وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ اتنے منصب پہ فائز ہوئے۔ یہاں پہ بات کرتا چلوں ایک کہ نبی اکرم کے دیوار کے پیچھے جاننے کے بارے میں بھی کوئی حدیث ملتی ہے کہ نہیں؟ حدیثیں تو بے شمار ہیں، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، یہ کتاب ہے نا صحیح بخاری جس کا تذکرہ سارا زمانہ کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے انہوں نے اس کو بھی پڑھا نہیں، صحیح حضرت بھی فرماتے ہیں نہیں پڑھا۔ کتاب کا نام صحیح بخاری، جلد اس کی پہلی صفحہ نمبر اس کا 59، راوی ابو ہریرہ، لکھنے والا امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافعی السنی، یہ بخاری سنی ہے، یہ ہم نے نہیں لکھا، نواب صدیق حسن بھوپالی وہابیوں کا مولوی لکھتا ہے، وہابیوں کا امام کہتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے امام بخاری سنی، 194 ہجری میں پیدا ہوا ہے، 256 میں گیا ہے دنیا سے، اپنے سنی ہونے پہ ناز کرتا ہے، اگر وہ کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ اب میں بات بڑھانا نہیں چاہتا حضرات، یہ صحیح بخاری کے اندر جلد پہلی صفحہ نمبر 59 پہ حدیث لاتے ہیں، کہتے سرکار نے نماز پڑھائی نا، نماز پڑھا کے سرکار نے خروج بسونے ہی ادا کیا، خروج بسونے ہی ادا کر کے چہرہ سرکار نے پھر پھیر لیا امتیوں کی طرف۔ ہمارے مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں ایک مقام پہ، فرماتے ہیں جو امام نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پھر بھی سیدھا ہی منہ رکھے ادھر ہی منہ رکھ کے دعا مانگے، کہتے جاہل ہے۔ سرکار کی عادت تھی سلام پھیرا پھر چہرہ اپنا امتیوں کی طرف کر لیا، میرے چہرے سے سیراب ہوتے جائیں، اور ہم جو سلام پڑھتے کھڑے ہو گئے، کہتے امام کھڑا ہے جی محراب کے اندر تو پشت ادھر پیچھے کی ہوئی ہے کعبے کی طرف، میں نے کہا کعبے کی طرف پشت تو ہے لیکن دیکھ تو صحیح، مصطفیٰ کی سنت کی وجہ سے کر رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔
سرکار نے چہرہ پھیرا نا امتیوں کی طرف تو بلا کے کیا فرماتے ہیں سرکار؟ فرماتے کیا سمجھتے ہو ہم آگے ہی دیکھتے رہتے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا؟ حدیث کے الفاظ سنا ہوں قاری عابد صاحب، عزیزان گرامی قدر، یہ بڑا کمال درجے کا آدمی ہے قاری عابد، ہمارے حضرت سے پڑھا، یہ قمر المدارس سے، یہاں سے ہم پڑھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کرتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الفاظ نقل کیے ابو ہریرہ کی مرویات سے، سرکار نے فرمایا فواللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور میری نظر کے کمال کا حال یہ ہے سبحان اللہ، تیرے رکوع کو بھی جانتا ہوں، تیرے خشوع کو بھی جانتا ہوں۔ جبے کبے پہننے سے خشوع نہیں ہوتا، سفید پگڑی ہو جائے پھر بھی خشوع نہیں ہوتا، آنکھ سے بھی خشوع نہیں ہوتا، ادھر ہوتا ہے دل میں۔ سرکار فرماتے تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں، تیری زبان پہ جملہ آنے سے پہلے جانتا ہوں، تیرے دماغ میں تصور آنے سے پہلے جانتا ہوں تو کیا سوچنے آیا۔ عزیزان گرامی قدر بات بڑھ گئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ اتنے مرتبے والے، پرندے بنا کے اڑائے، مردے زندہ کریں، اندھوں کو شفا دے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے۔ حضرت عیسیٰ کی باری آگے نہ جانے کی، 33 سال کی عمر کا نوجوان نبی، اب بالوں کا حال کیا ہے؟ فرماتے انداز، سرکار نے فرمایا ایسا انداز ہے۔ اور پھر مجھے بھی یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، اس طرح درمیان میں آ گئی، خواب میں مجھے بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی شبیہ دکھائی دی، وہی منظر ہے خدا کی جو حدیث میں فرمایا نا سرکار نے کہ پانی ایسا لگتا ہے جیسے گر رہا ہے لیکن گرتا نہیں، چوڑی پیشانی، اور کبھی آپ کو بھی ان کی زیارت نصیب ہو تو دیکھیے کتنی چوڑی پیشانی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ اپنی زندگی کا آخری خطاب کرتے ہیں اپنی قوم سے، تو کہتے ہیں میری ڈیوٹیاں چھوٹی پوری ہو گئی ہیں، ساری مرکزی رہ گئی ہے، اخذتم علی ذالکم مصری ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ مرکزی ڈیوٹی یہ تھی آمینہ کے لال کی آمد کی خوشخبری سناؤں تم کو، اور فرمایا حضرت عیسیٰ نے وہ نبی ایسا ہے جس جیسا پہلے کوئی نہیں آیا، بعد میں بھی نہیں آ سکتا۔ قوم سے جب یہ فرمایا تو قوم کہتی جتنی شان کا بھی ہو تیرے جیسا تو نہیں ہو سکتا، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ لیس الخبر کالمعائنہ، ارے دیکھی ہوئی بات میں، سنی سنائی بات میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ جن حضرت موسیٰ کو بغیر، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہوتے دیکھا ہو، پرندے بن کے اڑتے دیکھے ہوں، مردے زندہ ہوتے دیکھے ہوں، کوڑوں کو شفا ملتی دیکھی ہو، برس والوں کو شفا پاتے دیکھا ہو، اندھوں کو بینائی ملتی دیکھی ہو، وہ حضرت عیسیٰ کے سامنے اس طرح کی بات کیوں نہ کریں؟ کہتے ہیں جتنی شان کا بھی ہو تیرے جیسا تو نہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کے چہرے پہ دردی آ گئی، مجھے کدھر ملاتے ہو؟ مقتدی کو امام کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ امتی کو نبی کے ساتھ کدھر ملاتے جاتے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کہتے ہیں میری بات کر دو، فرمایا وہ نبی جلوہ گر ہو اور جوتا پہنے اور جوتے کا تسمہ باندھنے کا شرف مجھے ملے، فرماتے اس جوتا پہننے کا شرف مل جائے، اس پر فخر بھی کروں ناز بھی کروں، مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا ہو جائے۔ جو نبی رب نے تجھے دیا ہے اس کے مرتبے کا حال دیکھ، نبیوں کی دعا کا منتہا بھی وہی نبی ہے۔ عزیزان گرامی قدر وعدہ کیا تھا میں نے حدیث سنانے کا بھی آپ کو، اس موضوع پر علماء سے آپ حدیثیں تو بڑی سنتے رہتے ہیں، ایک حدیث میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل سے بھی پڑھا ہے اور اسی حدیث کو صحیح مسلم سے بھی پڑھا ہے، اساکر الملت والدین، امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشہ پوری شافعی سنی، لیکن میں اس سے بھی نہیں سنا تھا، میں کدھر سے سنانے لگا ہوں؟ سنو کتاب کا نام سنن نسائی جلد 9 صفحہ نمبر 310، راویوں کی تعداد 5، یہ 5 دن پاک کے نام کے ہی 5 ہیں، بلند آواز سے کہہ دے 5 دن پاک کے نام کے ہی ہیں 5۔ کون سے راوی؟ پہلا راوی امام نسائی۔ امام نسائی کیا کہتے ہیں؟ امیر المومن امام المحدثین امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی شافعی سنی، اپنی سنن کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 310 پر حدیث لاتا ہے،
کہتے اخبرنا سوار بن عبد اللہ قال وحدثنا مرحوم بن عبد العزیز. سند اس لیے پڑھ رہا ہوں نا، کسی کو اسماء الرجال کا طالب علم ہونے کا کبھی دعویٰ ہو جائے تو یہ سنیوں کے طالب علم سامنے آنے کے لیے تیار ہیں. اسماء الرجال پر بھی سنو. حدثنا اخبرنا سوار بن عبد اللہ قال وحدثنا مرحوم بن عبد العزیز عن نبی نعامہ وعن نبی عثمان النہدی وعن نبی سعید الخدری قال قال معاویۃ. راوی سن چکے ہو نا، حضرت ابو سعید خدری ہیں اس کے آخری راوی. کہتے ہیں مجھے خود کوئی نہیں پتا اس حدیث کا، یہ حدیث مجھے امیر معاویہ نے سنائی ہے. اب ایمان سے کہنا اگر امیر معاویہ صاحب عدل نہ ہو، اگر امیر معاویہ عادل نہ ہو تو ابو سعید خدری حدیثیں سن کے بیان کرتا. اور میں نے نسائی کا نام پتہ کیوں لیا ہے آپ کو بتا دوں. امام نسائی وہ ہے جس کو حضرت علی کی محبت کی پاداش میں مارا گیا. حضرت علی سے اتنی محبت کرے کہ ان کے نام کی وجہ سے لوگ مر جائے. اگر حضرت امیر معاویہ درست نہ ہو تو نسائی اپنی کتاب کے اندر حدیث کیوں لائے؟ اس سمجھا نہیں سکا میں آپ کو حضرات. امام نسائی جس علاقے میں رہتے تھے نا، اس علاقے میں کچھ حضرت علی کے مخالف پیدا ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو صحیح جس نے مانا وہ سنی ہے، اور سنی بھی وہ جو پکا سنی، وہ نہیں جو احمد رضا کا باغی ہو جائے، وہ نہیں جو اپنے بزرگوں کے نظریات ہی چھوڑے، سچا سنی. عزیزان گرامی قدر، امام نسائی جس علاقے میں رہتے، کسی نے کہا حضرت علی کی، حضرت امیر معاویہ کی شان سناؤ. بعض اوقات علماء کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. امام نسائی نے سمجھا کہ یہ لوگ حضرت علی کے مخالف ہیں، آپ نے اس بات کو توڑنا چاہا. فرماتے ہیں مجھ سے علی کی سن، علی کی شان سن. اس نے پھر کہا، کہتے حضرت امیر معاویہ کی سنو، کہتے مجھ سے علی کی سن. جانتے تھے نا ان کے مخالف، یہ نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے مخالف تھے معاذ اللہ. اس نے تیسری مرتبہ کہا نا حضرت امیر معاویہ کی سناؤ کوئی شان. امام نسائی کہتے ہیں مجھ سے علی کی سن. حضرت علی شیر خدا کی بات کرنے لگے نا، لوگوں نے حملہ کر دیا، مارا انہیں. اتنی ضربیں لگ گئیں جسم کے نازک حصوں پر بھی، مرنے کے قریب ہو گئی. جب مار کے پیچھے ہٹ گیا نا کہ مر جائے گا، فرماتے مار تو لیا ہے، اب میرا کام بھی کر دو. کیا کام ہے؟ کہتے ہیں جنازہ اٹھا لو نا میرا، ذرا چارپائی اٹھا کے مدینے لے چلو. کہتے مدینے تو نہیں پہنچ سکتا، کیوں 100 میل دور ہے. فرماتے پتہ مجھ کو بھی ہے نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دم مدینے کے راستے میں نکلے. یہ امام نسائی جو حضرت علی سے اتنا پیار کرے، مر جانا قبول کرے، حضرت امیر معاویہ کی مرضیات سے حدیث لاتا ہے. پتہ چلتا ہے حضرت امام نسائی ہوں یا ابو سعید خدری ہوں، ان کے ہاں بھی حضرت امیر معاویہ صاحب عادل ہے، عادل صاحب. اور حضرت امام حسن کی بھی ہم حدیثیں سنا سکتے ہیں. امام حسن کہتے ہیں مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا، مجھے امیر معاویہ نے سنائی ہے. امام حسن سے پوچھ لو نا، اگر امیر معاویہ درست نہیں تو حدیثیں کیوں بیان کرتے؟ عبداللہ بن عباس بھی لیتے، نعمان بن بشیر، کون سا بھی ہے نعمان بشیر، جن کو اہل بیت کی محبت کی پاداش میں کوفے کی گورنری سے ہٹایا گیا، جس کی جگہ پہ ابن زیاد کو لگایا گیا، جو اہل بیت کا لوٹا پھوٹا قافلہ لے کر مدینے پہنچا. نعمان بن بشیر بھی کئی حدیثوں میں کہتے ہیں یہ حدیث مجھے امیر معاویہ نے سنائی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے صحابی ہیں سرکار کے. حضرت امام حسن نے بیعت کی ہے ان کے ہاتھ پر، آقا کونین نے دعائیں کی ہیں ان کے لیے. اور میں کہتا ہوں میلاد منانے والوں، تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اتنی مضبوط کوئی اور حدیث نہیں جو امیر معاویہ نے بیان کی ہے. میں سنانے لگا ہوں، آپ کو پوری حدیث سناؤں گا. حضرت امیر معاویہ کے لیے وہ حدیثیں یاد کر لو جو ان کی شان میں سرکار نے فرمائی ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. سرکار کہتے ہیں مولا امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا، ہدایت کا مرکز بنا. اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. مولا امیر معاویہ کو قرآن سمجھا، قرآن کا علم دے، اور فرمایا اس کو حساب و کتاب بھی سکھا. اور ان کے بارے میں فرمایا مولا ان کو دوزخ کی آگ سے بھی بچا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں نا اس کی بہادری کا کیا حال ہے. سرکار کا مجمع لگا تھا ایک مرتبہ، ایک عرب کا بہت بڑا پہلوان
جو اپنے مقابل کسی کو نہیں سمجھتا، آگے للکارا اس نے، کہتا ہے یہ جو نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے ساتھ نکلے کشتی کرے، اور ہے بعض اوقات بندے کشتی پہ بھی اتر جاتے ہیں، اکھاڑے کی بات بھی کرتے رہتے ہر میدان میں، کشتی کی بات کرتے۔ اس نے آگے کہا نکلو آؤ محمد بار، سرکاریں تو بیٹھے تھے نا، حضرت امیر معاویہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے سرکار سے کیا کرے گا، ہم سے کر، ہم کشتی کرتے ہیں تیرے ساتھ۔ پتہ چلتا ہے کبھی حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی امیر معاویہ کھڑا ہوتا ہے، ان کو بھی رب نے جرأت دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ آگے بڑھے نا، سرکار نے فرمایا امیر معاویہ جانتا ہے عرب کا بڑا سورما ہے یہ۔ امیر معاویہ کہتے سرکار انسان ہی ہے نا، نہیں میں سمجھا سکا آپ کو، کہتے سرکار بندہ ہی ہے نا، ہم بھی ہے، اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں، پتھر ہمارے پاس بھی ہے تو سنگ مرمر ہی صحیح۔ حضرت امیر معاویہ کہتے سرکار لڑوں گا، آقا کونین قدم اٹھانے لگے نا، امیر سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہی ہاتھ جو کبھی حضرت علی کی شان میں اٹھتے ہیں، یہاں پہ حضرت امیر معاویہ کے لیے اٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا، عرض کیا رب ذوالجلال میرے معاویہ کو کبھی شکست نہ ہو، کبھی شکست نہ ہو۔ حضرت علی شیر خدا بھی اپنے آخری زندگی کے آخری ایام میں فرماتے تھے مجھے کبھی اس حدیث کا پتہ چل جاتا نا تو پھر میں امیر معاویہ سے کبھی نہ لڑتا۔ کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ سرکار نے جو دعا کر دی تھی اس کو کبھی شکست ہی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ حق آل سنت و جماعت، بڑا سورما حضرت امیر معاویہ نے پہلے داؤ کے اندر پیچ کر نیچے کرا دیا، سینے پہ کہتے داؤ لگ گیا ہے، فرماتے پھر آ جا، کہنا ذرا سبحان اللہ، تو پھر گرا دیا، کہتے پھر، کہتے آ جا۔ سرکار دو جہاں کی دعا کام کر گئی ہے، اب امیر معاویہ کو شکست نہیں دی اس پہلوان۔ حدیثان گرامی قدر میری گفتگو لمبی اور حدیث سنو۔ قال معاویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة یعنی من اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینہ فقد من علینا بک، الفاظ سن لو، لقد من ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینہ فقد من علینا بک، قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك، قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك، قال اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم انما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ اب اس حدیث کا مفہوم سنتا کہ تیری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے، تیرے سینے کو سرور ملے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں آقا کونین صحابہ کرام کے حلقے میں آئے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، سرکار جلوہ فرما ہوئے، جیسے ستاروں کے جرمٹ میں چودھویں کا چاند آتا ہے، جیسے براتیوں کے جرمٹ میں دولہا آتا ہے۔ سرکار دو جہاں تشریف لائے، دیکھا صحابہ کو بیٹھے ہوئے، جماعت بنا کے، حلقہ بنا کے، سرکار نے آتے فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کا جواب سنیے، کہتے سرکار دو کاموں کے لیے، توجہ ہے نا آپ کی، توجہ ہے نا، دو کاموں کے لیے بیٹھے۔ سرکار نے فرمایا بیان کرو، کہتے ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، پہلا یہ کام ہے اللہ نے ہمارا سینہ اسلام کی دولت سے روشن کر دیا ہے، ہم کو ہدایت اسلام پر گامزن کر دیا ہے، اس پر اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس پر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس پر اللہ کے لیے پاکی کے جملے بولتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی ہر محفل رب کی حمد سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کبھی ایک وظیفہ بتا دیں اللہ کی حمد کے حوالے سے۔ ابھی حضرت نے سبحان اللہ کے جواب میں ایک جملہ بڑا خوبصورت بولا، میرا دل چاہا اسی وقت سنا ہوں۔ امام بخاری روایت لاتے ہیں، سرکار دو جہاں نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان وحبیبتان علی الرحمن۔ حدیث پڑھنے کے انداز سے ہی سبحان اللہ کہہ دو اور کچھ نہ سکتا۔ کلمتان خفیفتان، جلدی جلدی نہیں پڑھتے،
آگے رکھ کے بھی پڑھے تو جلدی جلدی پڑھتا ہے، سمجھ نہ آ جائے کسی کو۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان وحبیبتان علی الرحمن۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر پڑھنے میں بڑے ہلکے، میزان میں تولے جانے میں سب سے بھاری، پلڑا پر گناہوں کو اوپر لگ جائے، نیکیوں والا نیچے۔ فرمایا وثقیلتان علی المیزان، میزان کے اندر بھاری، وحبیبتان علی الرحمن، رب کو بڑے محبوب۔ وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا وظیفہ بناؤ زندگی میں، اور سرکار خود فرماتے صبح اٹھ کے 100 مرتبہ ضرور پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تیری ضرورتیں پوری ہو جائیں، تیرے رزق کی کمی ختم ہو جائے، رزق کے اندر زیادتیاں ہو جائیں، فراوانی ہو، اور تیری مشکلیں آسان ہو، دو کلموں کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کہتے سرکار اللہ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک کام ہوا، توجہ فرمائیے۔ دوسرا کیا کرتے ہیں؟ اتنا سا جملہ یاد رکھ لو ہر سنی، پھر میلاد منانے کا ثبوت ہے۔ سرکار سے کہتے ہیں قد من علینا بکا، قد من علینا بکا، توجہ میری طرف رکھو ذرا، رکے پڑھ دیں بعد میں۔ قد من علینا بکا، قد من علینا بکا، وہی مننا جو رب کہتا ہے، لقد من اللہ، جس کو رب نے مننا کہا، صحابی کہتے وہی مننا ملا۔ قد من علینا بکا، آقا رب نے آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر جو مہربانی کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، تیرا میلاد منانے آئے ہیں۔ سرکار دو جہاں سے صحابہ نے جب یہ کہا نا تو سرکار نے فرمایا قسم اٹھاتے ہو اسی لیے آئے ہو؟ تم بھی کہو نا، تم بدِ خضرا کے مکی صرف تیرے لیے آئے، دنیاوی منفعت نہیں چاہتے، دنیا میں حرص و لالچ نہیں رکھتے، دنیاوی دکھاوے کے لیے نہیں آئے، ریاکاری ہمارا شعبہ نہیں۔ محمد عربی صرف تیرا شکریہ، صرف تیرا میلاد۔ آقا فرماتے قسم اٹھاؤ اسی لیے بیٹھے ہو، کوئی کام نہیں۔ صحابی کہتے اللہ ما اجلسنا الا ذلک، آقا اللہ کی قسم صرف تیرا میلاد منانے آئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ اور اب گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی، رحمتوں کے پھول برسے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، یہ نہ سمجھنا میں نے قسم اٹھوائی تمہیں جھوٹا جانا، نہیں نہیں نہیں، میں نے تمہارے دل کو کہیں اور، زبان کو کہیں اور نہیں سمجھا، میں جانتا ہوں تمہاری زبان بھی وہی ہے جو دل میں ہے، تمہارا ظاہر بھی وہی ہے جو باطن میں ہے، تم اوپر سے بھی سچے ہو، اندر سے بھی سچے ہو۔ اور میں تو تمہیں ایک خاص بات بتانے کے لیے میں نے قسم اٹھوائی ہے۔ صحابی کہتے سرکار وہ خاص بات کیا ہے؟ آقا ایک انہوں نے فرمایا سنو، انما آتانی جبرائیل فاخبرانی، ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے خبر دے کے گئے، سدرہ کے طائر، تمام نبیوں کے صحابی، محبت اسرار الہیہ، آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں کا حافظ، اور میں جبرائیل ابھی آیا تھا، خبر دے کے گیا کیا؟ ان اللہ عز و جل یباہی بکم، یہ بکم الملائکہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، خبر دے کے گئے، یہ جو تمہاری محفل سجی ہے نا، یعنی کہ میلاد کی محفل، اس محفل پر رب فرشتوں میں جلوہ فرما ہو کر فخر بھی کرتا ہے، ناز بھی کرتا ہے۔ یہ میلاد کی محفلیں رب کے لیے بھی فخر کا باعث ہے، ناز کا باعث۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے حضرات تشریف رکھو، صاحب خانہ کی طرف سارے حضرات نا شکریہ، تیور اذان ہو سی مسجد جائے کی جماعت ہو سی، کیونکہ نماز ظہر بھی پڑھنی ہے۔ سارے حضرات تشریف رکھو، حضرت شاہ صاحب دعا فرما، حضرت پیر سید غلام علی شاہ صاحب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا پاک پروردگار تسی رحیم و کریم و الرحم الراحمین، تسی وحدہ لا شریک، تسی نے کوئی شریک. اپنی شانہ رضمتانہ واسطہ شانہ والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ. یا پاک پروردگار جتنی محفل پاک ہوئی ہے، اول تو لے کر آخر تک جتنی نشست ہوئی ہے، اپنے جناب پاک اپنے بارگاہ عالیت قبول تو منظور فرما، قبول تو منظور فرما. سواب بالخصوص اپنے پیارے حبیب حضور بنور آقا انعامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بارگاہ عالیتاً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنا قبول منظور. آپ نے والدین کریم، آپ نے ازواج مطہرات، آپ نے اہل بیت اطہار، آپ نے تمام صحابہ کرام، پنجتن پاک، شہدائے کربلا، بارہ امام، تابعین، تبع تابعین، 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء، جتنے رسول اس دنیا فانی تو سفر کر کے سارے پیش کرنا قبول منظور. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کر تک جتنے مومنین مومنات مسلمین اس وقت دنیا فانی سارے پیش کرنا قبول منظور فرما. جناب غوث پاک پیر ویرہ دبیر شیخ عبدالقادر جیلانی ذل سبحانی آل حسنی وال حسینی شہباز لا مکانی والی بغداد آپ کی پیش کرنا قبول منظور فرما. آپ نے والدین کرمین، آپ نے ازواج مطہرات، آپ نے آل اولاد، آپ نے تمام مریدین سلسلہ چشتیہ قادریہ نظامیہ نقشبندیہ ویسیہ جتنے سلسلے عالیہ نے اولیاء اللہ اس دنیا فانی سفر کر کے سارے پیش کرنا قبول منظور فرما. یا پاک پروردگار حاضرین مجلس نے مائی باپ عزیز و کرب و جتنے بھی دنیا فانی سفر کر کے سارے پیش کرنا قبول منظور فرما. بالخصوص میرے مولا اس ہر نال تعلق رکھنے والے، اس خاندان نال تعلق رکھنے والے، جتنے نام کا خاندان نال تعلق رکھنے والے، گھر کا خاندان نال تعلق جتنے بھی ابا و اجداد اس دنیا فانی سفر کر کے میرے مولا سارے کوشش عطا فرما. یا میرے مولا انہیں قبر کی روشن تمنور فرما. یا میرے مولا یہ جتنا بھی اہتمام ہوا انہیں اجر عظیم عطا فرما. یا میرے مولا جڑا میرے واسطے میں نے دسیا کہ ضمیر صاحب اس دنیا فانی تو سفر، یا میرے مولا ضمیر صاحب جڑا بھی میرے مولا جتنا بھی انہیں اس محفل پاک نہ اہتمام کیتا، یا میرے مولا اپنے پیارے حبیب نے صدقے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. یا میرے مولا انہیں گھر خیر و برکت عطا فرمائے، اپنی رحمت برکتہ نازل عطا فرمائے، ہر شرط محفوظ عطا فرمائے. یا میرے مولا شر شیطان تو محفوظ فرمائے. یا میرے مولا انہیں عزت بے حساب عطا فرمائے، رزق بے حساب عطا فرمائے. یا میرے مولا خصوصی اپنا فضل و کرم عطا فرمائے. یا پاک پروردگار اس محفل ہر بند آمنے والے کی خیر و برکت عطا فرمائے. یا میرے مولا آمنا جامنا قبول فرمائے، انہیں ہر خواہشات پوری عطا فرمائے، جتنے بیمار شفائے کلی عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، جتنے پریشانی حال پریشانیاں دور فرمائے. یا میرے مولا اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے. یا الہی ہر جگہ پہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا پاک پروردگار عالم اسلام نے خیر فرمائے، مسلمانات اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، ملک پاکستان نے خیر عطا فرمائے، ہر قسم نے شرط محفوظ عطا فرمائے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار ہم مغرق سجدی ساحل لنا اشکالنا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم.